السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے کلاس میں انشاءاللہ ہم نورانی قاعدہ تختی نمبر 4 اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الہمزہ اور سورۃ العصر کی تلاوت کریں گے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر سب سے پہلے نورانی قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 4، حرکات۔ حرکات تو تختی نمبر 4 حرکات کے آگے کچھ ہدایات دیے ہوئے ہیں، تو ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے تختی جب ہم شروع کر لیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو حرکات کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر ایک حرکت ہے، زیر ایک حرکت، پیش ایک حرکت۔ جب یہ تینوں مل جائے زبر، زیر، پیش، تو ان کو حرکات، یعنی کہ بہت سارے حرکات، زبر، زیر، پیش تین ہو گئے تو اس وجہ سے حرکات ان کو کہتے ہیں۔ تو زبر جو ہے حرف کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، مثلا یہاں پر آپ دیکھیں کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے اور زیر حرف کے نیچے لکھا جاتا ہے، تو اس طرح پیش حرف کے اوپر واو کی طرح لکھا جاتا ہے۔ تو چلیے اللہ کا نام لے کر شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، اس کو جھٹکے کے ساتھ بھی نہیں پڑھیں گے، نہیں کریں گے، حمزہ زبر ا۔ تو اور اسی طرح لمبا بھی نہیں کریں گے، حمزہ زبر آ تو لمبا بھی نہیں کریں گے، بلکہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ کیسے پڑھیں گے؟ ایک مرتبہ پھر سے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، آ ای او۔ اسی طرح آگے ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ ایک مرتبہ پھر ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ تو ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم ملا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں تینوں کو تو اس کو ایک سانس میں، مثلا ہا ہی ہو، تو جلدی، بہت زیادہ جلدی بھی نہیں کریں گے، ہا ہی ہو، اور اس طرح بہت زیادہ لمبا بھی نہیں کریں گے، ہا ہی ہو، تو لمبا بھی نہیں کریں گے، بلکہ بغیر کھینچے، بغیر مد کے جلدی سے ادا کریں گے، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو۔ ایک مرتبہ پھر شروع سے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ دیکھیے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ یہ جو الف کی جو صورت ہوتی ہے، جو ایک سیدھی لائن لکیر ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے، پھر اس صورت میں اس کو الف نہیں کہتے۔ الف وہی ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، کوئی حرکت، کچھ بھی نہ ہو، سکون، جزم، تنوین، بالکل خالی ایک سیدھی لائن، ایک لکیر، ایک لائن ہوتی ہے، اس کو الف کہتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر، الف کے اوپر کچھ بھی آ جائے، چاہے زبر ہو، چاہے نیچے زیر آ جائے یا اوپر پیش آئے، دو زبر، دو زیر، دو پیش یا سکون کی علامت، کچھ بھی آ جاوے، اس صورت میں اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم یہاں پر الف نہیں کہیں گے بلکہ اس کو حمزہ پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ آگے چلتے ہیں، عین زبر ع،
عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. ایک مرتبہ پھر سے، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. جب پیش کو ادا کریں گے اس صورت میں ہونٹوں کو گول کریں گے. آگے چلتے ہیں. ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو. ایک مرتبہ پھر سے، ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو. اب دیکھیے، دیکھنے میں تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے. جیسے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ح زبر ح، ح زیر حی. اگر ہم ان کو تھوڑا سا لمبا کر کے قاعدے کے اندر ہم پڑھ لیتے ہیں، مثلا ح زبر ح، اسی طرح دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو. اگر ان حرکات کو ہم لمبا کر کے پڑھ لیتے ہیں دوران قاعدے میں، تو پھر ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے اس صورت میں بھی ہم اسی طرح ہی پڑھیں گے. مثلا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جیسے پڑھ لیتے الحمد، دال پیش دو ہے تو کیسے پڑھ لیتے الحمد. تو وہ جو لمبا کر کے کھینچ کر جو پڑھتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نورانی قاعدے کی جو یہ تختی ہوتی ہے حرکات والی تختی، اس میں ان کو لمبا کر کے پڑھ لیتے ہیں. تو ذرا انتہائی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے اور لمبا بھی نہیں کریں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. مثلا ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو. آگے چلتے ہیں. غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، غ غی غو. تو غین میں ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ موٹے حروف میں ہونٹوں کو گول کر لیتے ہیں، تو ہونٹوں کو غین میں گول نہیں کریں گے، بلکہ واو میں یا پیش اگر آ جائے کسی حرف کے اوپر تو اس میں ہونٹوں کو گول کریں گے. غ غی غو. آگے چلتے ہیں. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. تو بہت زیادہ جلدی نہیں کریں گے. جیسے بعض بچے پڑھ لیتے ہیں خا خی خو، تو آرام سے اطمینان سے ہر حرف کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے. خا خی خو. پھر سے ایک مرتبہ. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. آگے چلتے ہیں. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. تو اس کو یوں نہیں کریں گے. قاف میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ قاف میں 3 حروف ہیں، قاف اور الف اور فا. تو فا کو واضح کر کے پڑھیں گے. قاف زبر قا، یوں نہیں کریں گے قا زبر قا، قا زبر قا. تو فا کو ادا کر کے پھر زبر بولیں گے. قاف زبر قا، قاف زین قی، قاف پیش قو، قا قی قو. اور اس کے بعد کاف. قاف موٹا حرف ہے اور کاف باریک حرف ہے. کاف زبر کا، کاف زین کی، کاف پیش کو، کا کی کو. ایک مرتبہ پھر سے. کاف زبر کا، کاف زین کی، کاف پیش کو، کا کی کو. آگے چلتے ہیں. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. تو حمزہ کی آواز نہ آئے جا جی جو، تو اس طرح نہیں پڑھیں گے. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. آگے چلتے ہیں.
شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. ایک مرتبہ پھر سے، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. یا زبر یا زیر ی، یا پیش یو، یا ی یو. یا کو خالص یا پڑھیں گے، اس میں یا کی آواز نہ آئے. یا زبر یا زیر ی، یا پیش یو، یا ی یو. آخری حرف ہے ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو. تو ضاد ایک مشکل حرف ہے، الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں ان میں تقریباً سب آسان ہے. ضاد کسی قدر مشکل حرف ہے، تو اس کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کریں گے. ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو. ایک مرتبہ پھر سے، ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو. تو یہ نورانی قاعدہ تختی نمبر 4 مکمل. اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورۃ الہمزہ پڑھیں گے اللہ کا نام لے کر. تو سورۃ الہمزہ مکیہ، سورۃ الہمزہ مکی سورت ہے. تو اس میں کل آیاتها 9، یعنی کہ کل 9 آیات ہیں. اللہ کا نام لے کر شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لفظ اللہ کو انتہائی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ کہیں پر لفظ اللہ کو ہم غلط ادا نہ کر لیں. تو لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے میم کے نیچے، تو باریک پڑھیں گے، اور اگر زبر آ جاوے یا پیش آ جاوے اس صورت میں لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھ لیتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ زیر ہے تو باریک پڑھ لیں گے. پہلی آیت ویل، ویل، تو شروع میں واو ہے تو واو میں ہونٹوں کو گول کریں گے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو زا کو واضح کر کے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز. صفت صفیر، صفیر کہتے ہیں سیٹی کی آواز، جیسے زا، ازا، ازی، ازو. تو زا کو واضح کر کے پڑھیں گے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لمزہ. اب دیکھیے آخر میں گولتا، اس کو گولتا کہتے ہیں، لمزہ. تو ایک ہوتے لمبی تا ہے، جیسے الف با تا، نورانی قاعدے کی جو پہلی تختی ہوتی ہے اس میں ہم پڑھ لیتے ہیں الف با تا، تو اس تا کو لمبی تا کہتے ہیں. اور اگر گول دائرہ ہو، اس کے اوپر 2 نقطہ ہو، اس کو کہتے ہیں گولتا، یعنی کہ ہا ہو، یعنی کہ گول ہا، جیسے ہم نورانی قاعدے کی پہلی تختی میں ہے ہا، تو اس کے اوپر اگر 2 نقطے آ جائے اس کو پھر ہا نہیں کہتے بلکہ اس کو تا کہتے ہیں. اور اگر اس گول تا کے اوپر اگر ہم سانس کو توڑ دے اس صورت میں اس کو ہا سے بدل دیں گے. مثلا یہاں پر ہے ہمزاتی لمزاتی نیلتی، لمزاتی اصل میں تا ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں، سانس توڑ رہے ہیں، تو اس صورت میں اس کو ہا بنا لیں گے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تو ہا کی آواز آنی چاہیے. آگے الذی، ہم چونکہ پہلی آیت کو ایک سانس میں پڑھ چکے ہیں، سانس لے چکے ہیں وہاں پر، لہٰذا آگے ہم پڑھیں گے الذی. اگر ہم دونوں آیتوں کو ملا لیتے ہیں اس صورت میں پڑھیں گے لمزاتی نیلذی. دیکھیں نون بھی چھوٹے سے نون ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں. ملانے کی صورت میں لمزاتی نیلذی پڑھیں گے. اب چونکہ ہم لمزہ
وقف کر چکے ہیں، سانس لے چکے ہیں. اب آگے ہم پڑھیں گے الذی. اب پڑھ لیتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ. الذی جمع الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن نون اگر مشدد ہو، نون ساکن ہو، اکثر مواقع کے اندر، اکثر مقامات میں ناک میں آواز لے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی چونکہ نون کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے. يحسب ان مالہ اخلدہ. تو مالہ میں ہاں کے اوپر مد کی علامت موجود ہے، مد منفصل، چھوٹی علامت، اس کو مد منفصل کہتے ہیں. تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے یحسب ان مالہ اخلدہ. آگے چلتے کلا لینبذن فی الحطمہ. لینبذن، لیم میں اب دیکھ رہے ہوں گے کہ نون بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک میم بھی ہے. تو یہاں پر نون نہیں پڑھیں گے بلکہ میم پڑھیں گے. بذن، نون کے اوپر تشدید، تو غنہ کو برقرار رکھیں گے. فی الحطمہ، تو آخر میں گولتا ہے تو گولتا کو ہا بنا دیں گے، وقفاً، وقف کی صورت میں اس کو ہا سے بدل دیں گے. فی الحطمہ. پھر سے پڑھ لیتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. تو ماں میں مد منفصل، تو اس کو لمبا کر کے کھینچ کر پڑھیں گے. ادراک، اد دال میں قلقلہ کریں گے. قطب جد، قلقلہ والے حروف کتنے تھے؟ 5. تو قاف، طا، با، جیم، دال. اگر دال ساکن ہو تو اس میں کیا کریں گے؟ قلقلہ. تو اد را کا نہیں کریں گے بلکہ ادراک. را کے اوپر زبر ہو یا کھڑی زبر دونوں برابر ہے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. لفظ اللہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، بار بار یہ اصول پڑھ چکے ہیں کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر پیش آ جاوے تو اس کو موٹا کر لیتے. اب یہاں پر دیکھیں نار اللہ، تو لفظ اللہ سے پہلے را کے اوپر پیش ہے، تو لفظ اللہ کو پیار اور محبت سے موٹا کر کے پڑھیں گے. نار اللہ الموقدہ، موقدہ، نار اللہ الموقدہ التی تطا، تا اور پھر طا، تا باریک حرف ہے اور طا موٹا حرف ہے، تو دونوں کو واضح کریں گے، الگ الگ کر کے پڑھیں گے. التی تطلع علی الافئدہ. تطلع، تو دو عینیں، تطلع علی، تو دو عین جمع ہو رہے ہیں تو دونوں کو الگ الگ کر کے واضح کر کے ادا کریں گے. التی تطلع علی الافئدہ. افئدہ، یدہ یا کی آواز نہ آئے. انہا علیہم مؤصدہ. انہا میں نون مشدد تو اس میں غنہ کریں گے. علیہم، جو میم کے اصول آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر میم کے بعد میم آ جاوے، یعنی کہ دو میم اکٹھے ہو جائیں تو اس صورت میں اس میں غنہ کر لیتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں علیہم میں میم ہے آخر میں علیہم، آگے اس کے بعد ایک اور میم ہے مؤصدہ کے شروع میں ایک اور میم
ہے تو دو میم جمع ہو گئے تو غنہ کر کے پڑھیں گے انہا علیہم مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ۔ یہ جو ہم گول تا کو اس صورت میں اکثر جگہ گول تا کو ہم ہا بنا رہے ہیں، مثلا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو یہ گول تا ہے آخر میں لمزتی ہے، اس کو گول تا کو ہم ہا بنا رہے ہیں۔ اس طرح آگے آپ دیکھیں کلا لینبذن فی الحطمہ، تیسری آیت میں، اس میں بھی ہم گول تا کو ہا بنا رہے ہیں۔ اسی طرح وما ادراک ما الحطمہ، یہ جو ہم گول تا کو ہا بنا لیتے ہیں اور اس میں ہم سانس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس گول تا کو ہا بنا لینا، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال۔ وقف کا مطلب ہے کہ رک جانا، ٹھہر جانا۔ تو ہم ہر آیت کو ایک سانس میں پڑھ لیتے ہیں، یعنی ہر آیت کے آخر میں ہم رک جاتے ہیں، اس رکنے کو وقف کہتے ہیں۔ ابدال کا مطلب ہے کہ تا کو ہا بنا لینا۔ اب آپ یہ گول تا ہے، اس کو تا پڑھنی چاہیے لیکن ہم اس کو تا نہیں پڑھتے، وقف کی وجہ سے ہم اس کو ہا بنا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال، یعنی کہ گول تا کو ہا سے بدل دینا۔ تو وقف کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالروم، وقف بالاشمام، تو ایک ہے وقف بالابدال۔ تو یہ گول تا کو جہاں کہیں پر بھی پورے قرآن کریم میں جہاں کہیں پر اگر گول تا آ جائے، اگر ہم وہاں پر وقف کر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اس صورت میں اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال، وقف بالابدال۔ تو یہ ایک تجوید کا ایک اصول ہے وقف کے بارے میں۔ چلیے آگے پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ العصر مکیہ، سورۃ العصر بھی مکی سورت ہے، تو اس میں وہی 3 آیات اور اس میں 3 آیات ہیں، صرف 3 آیتیں، بہت چھوٹی سورت ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے ایک وقف بالابدال، وقف کی ایک قسم ہے، ایک نام ہے، وہ میں آپ کو بتا دیے کہ گولتا کو ہا بنا لینا، وہ ایک نام ہے۔ اور ایک ہے ہم یہاں پر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم کے نیچے زیر ہے لیکن ہم اس کو زیر کو ختم کر کے میم کو ساکن بنا لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کسی بھی حرف کو ساکن کر لینا، اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان، یعنی ساکن نہیں ہے، زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، لیکن ہم وقف کرنے کی وجہ سے، سانس لینے کی وجہ سے اس کو ساکن بنا لیتے ہیں، اس آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان، یعنی ساکن بنا لینا۔ تو اگر ہم بسم اللہ کے آخر میں وقف کر لیتے ہیں، اس کو ہم وقف بالاسکان کہیں گے، اور اس طرح اعوذ باللہ کے آخر میں بھی اگر ہم وقف کر لیں گے، اس کو بھی ہم وقف بالاسکان کہیں گے۔ آگے چل لیتے ہیں۔ والعصر، اب دیکھیں والعصری، را کے نیچے زیر ہے لیکن ہم چونکہ یہاں پر اس آیت کے اوپر وقف کر لیتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، ٹھہرنے کی وجہ سے ہم را کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن، تو اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان۔ تو وقف کی 2 قسمیں ہو گئی، وقف بالابدال اور وقف بالاسکان۔ تو اب والعصری جب ملا کر پڑھیں گے اس صورت میں را کو باری پڑھیں گے چونکہ را کے نیچے زیر ہے، یہ اصول بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور اگر ہم یہاں پر رک جاتے ہیں اس صورت میں را کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، چونکہ را ساکن ہو گئی، اس سے پہلے حرف بھی ساکن ہے، صاد، اس سے پہلے زبر ہے، جب را ساکن سے پہلے جب زبر آ جاوے اس صورت میں را کو باریک نہیں پڑھتے بلکہ را کو پر پڑھ لیتے ہیں۔ تو والعصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، ان میں نون مشدد غنہ کریں گے، الانسان نون ساکن کے بعد سین ہے تو اخفا کریں گے، ان الانسان لفی خسر، خسر میں بھی را کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے چونکہ را ساکن، اس سے پہلے حرف یعنی کہ سین بھی ساکن ہے
اور اس سے پہلے خا کے اوپر کیا ہے پیش. تو اگر را ساکن سے پہلے پیش آ جاوے اس صورت میں بھی را کو پر کر لیتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. چونکہ چھوٹے بچے بھی ہمارے اس میں کلاس میں موجود ہے لہٰذا ہم یہاں پر وقف کر لیتے ہیں تاکہ بچوں کے لیے بھی آسانی ہو جاوے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. واو ہے تا کے بعد پھر ایک اور واو ہے تو دونوں میں ہونٹوں کو گول کریں گے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اگر یہاں ہم وقف کر لیں گے رک جائیں گے اس صورت میں قاف میں قلقلہ بھی کریں گے. قاف طا با جیم دال حروف قلقلہ میں سے قاف آ گیا لہٰذا اس میں ہم قلقلہ کریں گے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اور اگر ہم ملا لیتے ہیں تو صورت میں یوں پڑھیں گے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو بالصبر تو صاد کے بعد با ساکن ہے بالصبر تو اس با میں بھی ہم کیا کریں گے قلقلہ. تو قلقلہ والے حروف کتنے تھے 5 قاف طا با جیم دال. قطب 3 حروف اس میں آ گئے قطب میں 3 حروف آ گئے جد دن جیم اور دال. تو اگر قطب جد دن اس ایک جملے کو اگر ہم یاد کر لیتے ہیں تو قلقلہ والے حروف ہمیں یاد ہو جائیں گے. قطب جد دن قاف طا با جیم دال. تو یہاں پر دیکھیں بالصبر میں با ہے قلقلہ والے ہر حروف میں سے با لہٰذا با میں ہم کیا کریں گے قلقلہ. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اب بالصبری اگر ہم ملا کر پڑھ لیتے ہیں اگلی صورت کے ساتھ پھر تو را کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھ لیں گے. لیکن چونکہ ہم یہاں پر وقف کر لیتے ہیں وقف بالاسکان را ساکن نہیں ہے لیکن ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں وقف کرنے کی وجہ سے رک جانے کی وجہ سے ہم را کو ساکن کر لیتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں یعنی حرف کو ساکن کر لینا آخر حرف کو ساکن کر لینا. تو اب را تو ساکن ہو گئی جب را ساکن ہے تو اس سے پہلے حرف کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس سے پہلے والا حرف بھی با وہ بھی ساکن. اس سے پہلے ہم صاد کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہے زبر. لہٰذا جب را ساکن ہو اس سے پہلے حرف بھی ساکن اس سے پہلے زبر آ جائے اس صورت میں بھی را کو پر کر کے پڑھ لیتے ہیں موٹا کر کے پڑھ لیتے ہیں لہٰذا را کو پر پڑھ لیں گے. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتا ہوں ایک ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کر لیتا ہوں اس پوری آیت کو. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.